السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مختصر طور پر ذکر کی جا رہی ہے۔ چنانچہ گزشتہ روز بھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند اہم باتیں ہم نے جانی تھی۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جو حالات پیش آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کس طرح سے گزرا، آج ہم اس کا ذکر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو اس وقت دنیا کے اندر ایک بڑی ہلچل بن چکی تھی۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت شاہ ایران کا جو محل تھا کسریٰ، اس کا پورا محل کانپ اٹھا، لرز اٹھا۔ اس کے محل میں 14 کنگورے تھے جو کہ اس کے آنے والی پیڑھیوں، اس کے آنے والے بادشاہوں کے تعلق سے یہ بات پیشن گوئی کی گئی کہ جو 14 کنگورے ٹوٹ کر گر پڑے تھے تو بتلایا گیا کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب یہاں سے کسریٰ کے بادشاہ کے جو سلسلہ رہے گا وہ 14 پیڑھیوں تک باقی رہے گا، اور اس کے بعد شاہ ایران کے بادشاہوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ کا خاتمہ ہو چکا۔ اسی طرح سے بتلایا جاتا ہے کہ حضور کی ولادت کے ساتھ ہی یہ ہلچل مچی کہ ملک فارس میں سال ہر سال سے وہاں پر لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، جو کہ کئی سال سے آگ جل رہی تھی، کبھی نہیں بجھی تھی، لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی تو اسی دن وہ آگ بجھ گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آخری پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، جو کہ یہ چیز دنیا کے اندر وجود میں آئی اور یہ آگ بجھ چکی ہے۔ اسی طرح سے ایک دریا جس کا نام ساوا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ دریا جو پانی کا بہتا تھا حضور کی پیدائش کے فوری ساتھ ہی وہ دریا سوکھ گیا، خشک ہو چکا۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوری بعد کیا دیکھتے ہیں دیکھنے والے کہ ہر طرف خوشی کا ماحول چھایا ہوا ہے، آسمان اور دنیا کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر کوئی خوش ہے حضور کی ولادت پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ بھی خاندان سب کا سب خوش ہے۔ چنانچہ یہ بات روایت میں ہم کو ملتی ہے کہ ابو لہب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، کافر ہے، لیکن بتلایا جاتا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو جس نے حضرت صہیبہ نے جب ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے گھر میں شہزادہ پیدا ہوا ہے، آپ کے بھائی کو لڑکا ہوا ہے، تو اس نے ابو لہب نے اپنی باندی صہیبہ کو آزاد کر دیا، انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا خوشی کے مارے۔ چنانچہ روایت میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ ابو لہب کا جب انتقال ہو گیا، ابو لہب جب مر گیا، کافر ہی مرا، لیکن جب خواب دیکھا گیا تو خواب میں اس سے پوچھا گیا کہ تیری کیا حالت ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، کفر کی وجہ سے مجھ پر ہر روز عذاب ہوتا ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو اس دن مجھ کو کچھ سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے کہ میری یہ جو 2 انگلیاں ہیں جس کے ذریعے سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر
اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا اشارے کے ذریعے سے، تو اللہ کی جانب سے میری ان 2 انگلیوں میں دودھ یا پانی نکل آتا ہے جس کو میں چوس لیا کرتا ہوں، اس سے مجھ کو کچھ راحت مل جاتی ہے۔ تو بہرحال حضور کی ولادت پر ہر کسی نے خوشی کا اظہار کیا، ہر کوئی جھوم اٹھا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے کے بعد جن ہستیوں نے دودھ پلایا ہے حضور کو، تو یہ بات بھی ہم کل ذکر کر چکے ہیں۔ تو اب مختصر یہ ہے کہ عرب کا جو دستور تھا کہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے پلنے کے لیے، ان کی پرورش اچھی ہو، ان کو اچھی آب و ہوا ملے، اچھا ایٹماسفیئر ملے، اور جو اس زمانے میں عرب میں جو اچھی خالص پیور عربک جو زبان تھی وہ گاؤں والوں کی تھی، دیہات والوں کی تھی۔ تو عرب کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کی زبان خالص عربی رہے، کوئی دوسری اثر ان کی زبان پر نہ ہو، اور اچھا ماحول ملے، آب و ہوا اچھی ملے۔ تو لہذا وہ لوگ گاؤں میں اپنے بچوں کو پرورش کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ حضور کی ولادت کے بعد بھی کئی قافلے آئے۔ قبیلے بنو سعد سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو اپنی گود میں لیا، اور حضور کی پرورش کے لیے آپ اپنے قبیلے لے گئے، اپنے گاؤں لے گئے۔ چنانچہ کیا بتلایا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو کہ انتہائی کمزور تھی، بالکل غریب تھی، ان کی اونٹنی بھی بالکل کمزور تھی، لیکن جیسا ہی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے ذمہ داری لی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی اونٹنی میں جان آ گئی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے اندر بھی ایک طاقت اور قوت پیدا ہو گئی۔ آپ کے سینے میں دودھ بالکل کم ہوتا تھا، لیکن حضور کے آنے سے یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ کے سینے میں بہت زیادہ دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب وہ اپنے قافلے میں روانہ ہوئی اپنے گاؤں کی جانب قافلے کے ساتھ، تو کیا دیکھتے ہیں دیکھنے والے کہ وہ جو اونٹنی آتے وقت بالکل پیچھے تھی، سلو چل رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اب وہ اونٹنی تیز دوڑنا شروع کر دی۔ ہر کوئی حیرت میں تھا کہ کیا بات ہے کہ تمہاری اونٹنی میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ یہ اس نومولود اس یتیم بچے کی ہے جس کو تم لوگوں نے چھوڑ دیا تھا یتیم سمجھ کر۔ اللہ نے انہی کی برکت سے یہ ہم کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے گئے، اپنے گاؤں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلاتے رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھیے، بالکل ابھی بچے ہیں، معصوم ہیں، شیر خوار ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی اعلیٰ صفات عطا فرمائی، عدل و انصاف کی اعلیٰ صفت حضور کے اندر موجود تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ کے ایک ہی جانب سے دودھ پیا کرتے، دوسرے حصے سے دودھ نہیں پیتے، بلکہ وہ دوسرا حصہ اپنے دوسرے رضائی بھائیوں کے لیے، دور شریک بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ حالانکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا کہنا یہ ملتا ہے ہم کو کہ میں دوسرا حصہ بھی حضور کے منہ میں دیتی تاکہ آپ اس سے بھی کچھ دودھ نوش فرما لیں، لیکن حضور دودھ نہیں پیتے دوسری جانب سے، بلکہ ایک ہی جانب سے دودھ پیا کرتے اور دوسرے حصے کو اپنے دودھ شریک بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ تو یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ جو بالکل ابتدائی بچپن سے ہی ظاہر ہوتے چلے آئے۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عادل اور سب سے بڑے انصاف پسند ہیں، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال پرورش فرمانے کے بعد ہم کو یہ چیز بھی واقعات ملتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جو بکریاں تھیں تو وہ بکریاں جب چرنے جاتی تو آپ کی جو دور شریک بہن تھی حضرت شیمہ، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جایا کرتی تھی ساتھ، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایسی ظاہر ہو کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے گھاس پھوس چل جائے، کیونکہ وہ جو ان کا گاؤں تھا بتلایا جاتا ہے کہ وہاں پر بڑا تحس سانی کا ماحول سا تھا کہ دوسروں کی
دوسرے لوگوں کی بکریاں بالکل کم مقدار میں چلتی تھی، ان بکریوں کا پیٹ برابر نہیں بھرتا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکت ہی برکت، برکت ہی برکت کہ حضور کی آمد سے ان کی بکریوں کو غیب سے چارہ مل جاتا، وہ جہاں پر چلتی اور خوب پیٹ بھر کر آتی وہ بکریاں اور خوب دودھ دیا کرتی، اور ان کے بچوں میں بھی کئی زیادتی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس طرح سے ان کے ریوڑ میں اور زیادتی ہوتے چلے گئی، برکت ہوتے چلے گئی۔ ہر کوئی دیکھ کر تعجب کرتا کہ حلیمہ تمہارے پاس یہ کیسے برکت ہوتے چلے جا رہی ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتی کہ اللہ رب العزت نے اس معصوم ننھی سی جان کے ذریعے سے ہم کو برکتوں سے نوازا ہے، ہم کو برکتوں سے نوازا ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک پرورش فرمانے کے بعد، دودھ پلانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی والد محترمہ بی بی آمینہ کے پاس لے آتی ہے، اور لانے کے بعد پھر ریکویسٹ کرتی ہے، درخواست کرتی ہے کہ 2 سال میں نے اس ننھے سے بچے کو دودھ پلایا ہے، اور مزید چاہتی ہوں کہ میں اور کچھ سال اپنے ہی پاس رکھوں، ان کی تربیت کرو، ان کی پرورش کرو۔ تو بی بی آمینہ ان کی ریکویسٹ کو قبول فرما لیتی ہیں، اور پھر اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید اور دیر تک 2 سال تک حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا پھر بتایا جاتا ہے کہ 3.5 سال کی عمر شریف ہے ابھی حضور کی۔ تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ 2 لوگ آئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 بچوں کے ساتھ تھے تو ان 2 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کیا، چیر دیا، اور حضور کا دل مبارک نکال کر اس کو جو پانی لایا گیا تھا اس سے ان لوگوں نے صاف کیا، دھویا، اور اس طرح سے بتلایا جاتا ہے کہ حضور کے اندر دل مبارک میں جو ایک انسان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ابتدا میں، تو بتلایا جاتا ہے کہ جو شیطانی وساوس کا جو بھی چیزیں تھی اس کو ان فرشتوں نے نکال دیا۔ وہ جو 2 آدمی آئے تھے وہ فرشتے تھے۔ چنانچہ وہ 2 بچے جا کر حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لوگوں نے پکڑ کر قتل کر دیا ہے۔ تو وہ بڑی پریشان ہو گئی اور دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور ان کے شوہر بھی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے گلے سے لگا لیتی ہیں اور حضور سے پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ فرماتے ہیں حضور کہ 2 لوگ آئے تھے، تو وہ 2 لوگ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے، اور اللہ کی جانب سے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، 30ویں پارے میں سورہ انشراح ہم کو ملتی ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو شرح صدر نہیں فرمایا؟ کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرمایا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ چاک نہیں فرمایا؟ یعنی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں ابتدائی سے شفافیت کا معاملہ فرمایا، اور جو چیزیں بطور انسان کے پائی جاتی ہیں، شیطانی وساوس جو پائے جاتے ہیں، اس کو نکال دیا گیا۔ تو یہ بچپن میں ایک مرتبہ سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، اور اسی طرح سے جب نوجوانی کی عمر میں جب حضور قدم رکھ رہے تھے، 12 سال کی کچھ عمر تھی، تو اس وقت بھی ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح سے تیسری مرتبہ سینہ چیرنے کا واقعہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے یعنی جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس وقت بھی حضور کا سینہ مبارک چیرا گیا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ جب واقعہ معراج پیش آیا تو اس وقت بھی حضور کا سینہ مبارک چیرا گیا، اور جو ہمت والی جو چیزیں تھیں اللہ کی جانب سے وہ فرشتے لاتے تو حضور کے سینے مبارک میں وہ ڈال دی جاتی تھی، اور پھر برابر جیسے کا ویسا کر دیا جاتا تھا۔ تو الغرض حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ بچپن میں یہ واقعہ جب پیش آیا، حضور کا سینہ مبارک چیرا گیا، تو آپ بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو الغرض آپ گھبرائی اور فوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی آمینہ کے پاس چلی گئی، اور آپ سے جا کر یہ بات کہتی کہ ان کے ساتھ بڑا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا، ان
کا سینہ چیرا گیا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ پھر برابر اس کو برابر کر دیا گیا، لیکن کہیں کوئی نشان بھی نہیں ملتا، نہ کہیں خون نکلا ہے، بس مجھ کو بے چینی ہو گئے، میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ تو آپ نے بی بی آمنہ نے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور اس وقت قریب حضور کی عمر شریف 4 سال کے قریب تھی، یا 4 سال بتلائی جاتی ہے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 3 یا 4 سال بتائے ہیں، اور اس کے بعد 2 سال 4 سے 6 سال تک بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور جب حضور کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ اپنی خادمہ کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ساتھ سفر کے لیے مدینہ طیبہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ حضور کا ننیال تھا، حضرت بی بی آمنہ کا سسرال تھا، وہاں پر آپ کا گھر تھا، تو لہذا آپ وہاں پر جاتی ہیں، لگ بھگ 1 مہینہ وہاں رہتی ہیں، پھر جب واپس ہوتی ہیں مکے کے لیے تو راستے میں بیمار پڑ جاتی ہیں اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، مقام ابوا، تو اس جگہ پر آپ کا وصال ہوتا ہے، اور حضرت ام ایمن ہی وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں لاتی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف واپس آ جاتی ہیں، اور آ کر حضور کے دادا عبد المطلب کو آپ کے حوالے فرما دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ آپ کی والدہ کا راستے میں انتقال ہو گیا اور وہیں پر تدفین عمل میں آ چکی ہے۔ تو الغرض اب 6 سال سے 8 سال کی عمر تک 6 سال سے 8 سال کی عمر تک آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش فرماتے ہیں، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہوتی ہے تو آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اور بتلایا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا انتہائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت فرمایا کرتے، آپ سے بڑا لاڈ پیار فرمایا کرتے، بہت بہت پیار فرمایا کرتے، حالانکہ حضرت عبد المطلب کا بڑا رعب تھا لوگوں کے اوپر، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا، اور ہر کوئی آپ کی عزت کرتا تھا، جس محفل میں آپ بیٹھتے کوئی بھی آپ کے برابر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عبد المطلب کے پاس آتے تو حضور اپنے دادا کے پاس جا کر بیٹھ جاتے، تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بڑا لاڈ پیار فرماتے، لیکن کسی اور کی مجال نہیں ہوتی کہ کوئی عبد المطلب کے قریب بیٹھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پاس بیٹھا کرتے، اور آپ حضور کو بڑا پیار فرماتے، بڑا اعزاز آپ کو عطا فرماتے، بڑی عزت آپ کی فرمایا کرتے۔ الغرض 8 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 8 سال تھی، آپ کے دادا کا بھی انتقال ہوا، اور وصال سے پہلے، انتقال سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ آپ ان کی پرورش فرمانا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، آج سے آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ 8 سال کی عمر شریف کے بعد حضرت ابو طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، دیکھ بھال فرمائی، اور حضرت ابو طالب جو کہ بہت زیادہ بال بچے والے تھے، لیکن مالی اعتبار سے بالکل تنگ دست تھے، زیادہ پیسے والے نہیں تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، دیکھ بھال کی جب ذمہ داری لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ گھر کا یہ عالم تھا، اہتمام تھا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش فرمایا جاتا، حضور جب کھا لیتے تو سب گھر والوں کو پھر کھلایا جاتا، جس کے ذریعے سے گھر میں ایسی برکت ہو جاتی کہ سب کے سب لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتے۔ اگر کبھی حضور کو پہلے نہیں دیا جاتا اور سب لوگ کھا لیتے تو کتنا بھی کھانا ہو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، تو الغرض حضور کو پہلے کھلایا جاتا اور اس کے بعد سارے گھر والے کھاتے، جس سے سارے لوگوں کا پیٹ کافی ہو جاتا، بھر جایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ مکہ شریف میں اس وقت قحط پڑ گیا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، پانی نہیں پڑ رہا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، اور بکریاں وغیرہ مر رہی تھی، تو لہذا لوگ بڑے تشویش میں تھے کہ کیا کریں۔ چنانچہ ایک ضعیف شخص نے کہا
کہ حضرت ابراہیم کا جو گھر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر ہے، ان کا جو گھرانہ ہے قبیلہ قریش، ان کے پاس جائیں، ان کے در سے ہم کو کچھ نہ کچھ مدد ملے گی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کر درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح سے 10 سال کا زمانہ چل رہا ہے، آپ ہماری کچھ مدد فرمائیے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ شریف میں جاتے ہیں، اور تمام لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضور کو کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کے پاس بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر دعا مانگی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بارش نازل فرماتا ہے اور بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یکایک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ان اشعار کے ذریعے سے جو ابو طالب نے بیان کیے تھے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو الغرض اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی گئے وہاں پر برکت ہی برکت ہوتے چلی جاتی تھی، اور اس طرح سے حضرت ابو طالب کے پاس بھی برکتوں کا ظہور ہونے لگا، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت ابو طالب حضور کی خدمت کر سکیں، حضور کی دیکھ بھال کر سکیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12.5 سال کے جب ہوئے تو بتلایا جاتا ہے کہ اپنے چاچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر پر ملک شام کی جانب نکل گئے۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر فرمایا تجارت کی غرض سے ملک شام کی جانب۔ جب تجارتی قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر ایک گرجا گھر تھا، وہاں پر ایک پادری تھا، وہ پرسٹ، اس کا نام بتایا جاتا ہے بحیرہ۔ تو وہ راہب بہت ہی نیک آدمی تھا، وہ پادری بڑا ہی نیک آدمی تھا، نیک صفت تھا، کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا، بس عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اس کو کافی ساری نالج تھی، آخری پیغمبر کے آنے کے مطابق کئی ساری نشانیاں اس کو معلوم تھی، لیکن وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا، بس ایک جگہ عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ، تجارت کے قافلے کے ساتھ وہاں پر جب پڑاؤ ڈالے، وہاں پر راستے میں جب رکے تھے تو وہ پادری نکل آیا اور قافلے والوں کو دیکھنے لگا غور سے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو حضور کے اندر وہ نشانیاں پاتا ہے جو اس نے تورات و انجیل میں پڑھی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر نکلتے، تپتی دھوپ ہوتی تو ہمیشہ ایک ابر حضور کا سایہ کیے ہوئے ہوتا۔ حضور جہاں پر بھی درخت کے پاس جا کر بیٹھتے وہ سایہ حضور کا کیے ہوئے ہوتا وہ درخت۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گرجا گھر کے باہر ایک درخت تھا جس کو بالکل پتے نہیں تھے، لیکن جب حضور وہاں پر جا کر بیٹھے تو وہ اس کو پتے لگ آئے اور وہ درخت سایہ دار بن گیا اور حضور کا سایہ کرنے لگا۔ تو اس طرح سے وہ جب وہ پادری دیکھتا ہے تو حضور کے قریب جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اس کو معلومات تھی پورا غور سے دیکھتا ہے، ملاحظہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو مہر نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک کے درمیان میں رکھی ہے، یعنی گردن سے بالکل تھوڑا سا نیچے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا مکڑی کے مقدار میں اتنا چھوٹے جالے کی طرح ایک مہر نبوت تھی۔ تو اس طرح سے وہ نبوت کی نشان جو تھا مہر نبوت، تو اس پادری نے دیکھا اور اس کو چوم لیا اور کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، یہ آخری پیغمبر ہے، لہذا یہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ اگر تم آگے جاؤ گے تو وہاں پر یہودی ہوں گے جو کہ ان سے حسد کریں گے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں گے، وہ ناپاک کوشش کریں گے ان کو نقصان پہنچانے کی۔ تو لہٰذا اس پادری نے آپ کے چاچا ابو طالب سے کہا کہ آپ آگے مت جائیے بلکہ اپنا سارا سامان یہیں پر بیچ ڈالیے اور ان کو فوری طور پر واپس لے کر چلے جائیے، یہ آخری پیغمبر ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابو طالب یہی عمل کرتے ہیں، اپنا جو بھی ساز و سامان تھا تجارت کا وہیں پر بیچتے ہیں اور بصرہ کے مقام سے ہی مکہ مکرمہ کے لیے واپس لوٹ آتے ہیں۔ تو اس طرح سے پہلا سفر حضور کا 12.5 سال کی عمر میں یہ پہلا تجارتی سفر تھا۔ اس کے بعد پھر ایک جنگ پیش آتی ہے جس کو حرب الفجار کہتے ہیں۔
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 15 سے 20 سال کے درمیان میں تھی۔ مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ قریش اور کنانہ ایک طرف اور قبیلہ غسلان یا غسان جو اس کو کہا گیا ہے تو وہ ایک طرف تھا، جو کہ دونوں کے درمیان میں قبیلہ قریش اور قبیلہ غسان کے درمیان میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، قتل و غارت گیری شروع ہو گئی، اور پھر بعد میں صلح کے ذریعے سے ایک معاہدہ ہوا اور پھر دونوں کے درمیان میں جنگ بندی ختم ہو گئی۔ اور اس وقت یہ چیز بھی پیش آئی کہ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے والوں کا بڑا ساتھ کیے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو تیر نکال کر دیتے جاتے اور حضرت ابو طالب تیر چلایا کرتے تھے، تو اس طرح سے حضور نے اس جنگ میں شرکت فرمائی۔ بہرحال اس جنگ کا خاتمہ صلح کے ذریعے سے بعد میں ہوا۔ اور یہ بھی واقعہ پیش آیا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ قبیلہ زبیر کے ذریعے سے ایک شخص جو تجارت کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا تھا، عاص بن وائل نامی ایک شخص نے، جو کہ اس کا سارا سامان لے لیا لیکن اس کو کچھ بھی پیسے نہیں دیے۔ اب وہ بیچارہ تاجر بڑا سب سے مدد مانگنے لگا کہ میری مدد کرو، مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، میرا سارا سامان ایک شخص نے لے لیا، عاص بن وائل نے، لیکن مجھ کو کچھ بھی پیسے نہیں دیا، میری مدد کرو۔ کسی نے مدد نہیں کی، تو بہرحال وہ ہر کسی سے مدد مانگنے لگا۔ اس کے بعد زبیر بن عبد المطلب ایک جگہ جمع ہوئے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ وہاں پر ایک میٹنگ بیٹھی جس میں یہ بات طے ہوئی کہ جو کوئی بھی ظالم ہوگا ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، جو مظلوم ہوگا ہم تمام مل کر اس کا حق دلائیں گے۔ تو لہٰذا اس وقت سب مل کر یہ بات پر اتفاق کیے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو وہ معاہدہ ہوا، سب نے یہ وعدہ لیا ایک دوسرے سے، اور پھر اس طرح سے مظلوموں کی آواز بن گئے، مظلوموں کی مدد کرنے والے بن گئے، اور اس مظلوم کو، اس تاجر کو انہوں نے ان کا حق دلوایا۔ تو اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 20 سال تک یہ واقعات ہوئے۔ 20 سال سے 25 سال کے درمیان میں پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے سفر فرمائے، اور اس وقت حضرت بی بی خدیجہ جو کہ بہت ہی مالدار تھی اور بیوہ خاتون تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جب آپ نے سنا کہ حضور بڑے امانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں، تو آپ نے بی بی خدیجہ نے اپنا تجارتی سامان اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ میرا تجارتی سامان بیچیں اور اس کو میرا سامان بیچ کر پیسہ دیں، منافع دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا، اور اس طرح سے سامان لے کر آپ نے سفر فرمایا، اور سارا کا سارا سامان آپ نے فروخت فرما دیا، بیچ دیا، اور اچھا خاصا فائدہ ہوا، بہت زیادہ منافع ہوا۔ اور جو غلام تھا ساتھ میں میسرہ بی بی خدیجہ کا، تو وہ برابر حضور کو دیکھتا رہتا کہ جب حضور چلتے، اتنی دھوپ ہوتی تو ہمیشہ ایک ابر سایہ کیے ہوئے ہوتا، جہاں پر بھی حضور چل کر جاتے، جو بھی پتھر ہوتا، جو بھی درخت ہوتا، جھاڑ ہوتا، تو برابر حضور کی بارگاہ میں جھک جاتا، سلام عرض کرتا۔ تو وہ حضور کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا وہ میسرہ، اور جو واقعات پیش آئے تجارت میں، وہ تمام تر چیزوں کو آ کر بی بی خدیجہ سے بیان فرماتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے بی بی خدیجہ پہلے ہی متاثر تھی، اور پھر یہ جو منافع ہوا تجارت میں، بہت زیادہ منافع ہوا تھا، اور بالکل صحیح ایک ایک پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلا دی، اور پوری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو وہ بہت متاثر ہوئی بی بی خدیجہ، اور اس کے بعد پھر میسرہ نے ساری باتیں ذکر فرمائی۔ تو بتلایا جاتا ہے کہ بی بی خدیجہ، جن کو کئی لوگوں نے، کئی سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے ٹھکرا دیا، کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی خودی سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور پھر اس طرح سے حضور کی جب عمر شریف 25 سال کی تھی
اور بی بی خدیجہ کی عمر شریف 40 برس کی تھی، تو اس وقت آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے، جیسا کہ اس زمانے میں جو دستور تھا، نکاح کی جو محفلیں ہوتی، ہر کوئی اپنی قبیلے کی تعریفیں بیان کرتا، تو حضرت ابو طالب نے حضور کا خطبہ نکاح پڑھا، اور پھر اس طرح سے حضور نے اس زمانے میں جو مہر دیا جاتا تھا، اس مہر میں 20 سرخ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا بطور مہر، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون بی بی خدیجہ الکبریٰ، جو کہ بہت ہی نیک صفت خاتون تھی، آپ سے نکاح عمل میں آیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نکاح کے بعد جو حالات پیش آئے ان کو ہم آئندہ کی محفل میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔